دوستو، ہم یہودیوں کو فلسطینی اور تمام دنیا کے مسلمانوں کا دشمن مانتے ہیں، جبکہ مسلمانوں اور دیگر تمام مذاہب کے اصل دشمن اور تمام اسلام دشمن قوتوں کی ڈوریاں دراصل صہیونی یعنی زیونسٹ کے ہاتھوں میں ہے۔ یہ ان کے میڈیا اور پروپیگنڈا کا کمال ہے کہ مسلمان اپنے اصل دشمن کو اب تک پوری طرح پہچان ہی نہیں سکے۔ اس کے خلاف لڑنے کا سوال تو اسے مکمل طور پر پہچاننے کے بعد پیدا ہوگا۔ ایک خیال یہ بھی ہے کہ صہیونیت دراصل بہت سی خفیہ تنظیموں جیسے ایلومیناٹی اور فری میسنز وغیرہ کے ذریعے تمام دنیا کو مختلف غیر محسوس ذرائع سے کنٹرول کر رہی ہے، یہاں تک کہ اصل یہودی اور امریکہ کی کرسچن بھی دراصل اس تنظیم کے اعلی کار یعنی ایک طرح سے غلام ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو زیونسٹ، جنہیں اردو میں صہیونیت کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں مکمل معلومات دیں گے اور آپ کو اس کے عزائم کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، یہ آپ کی سوچنے کا انداز ہی بدل دے گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے، اور اس ویڈیو کو لائک کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور ہم ایسی مزید ویڈیوز بنا کر آپ تک پہنچا سکیں۔ سب سے پہلے یہودیت، جوڈازم اور صہیونیت زیونزم کا فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہودیت ایک مذہب اور صہیونیت ایک انتہا پسند سیاسی اور ریاستی ایجنڈا ہے۔ مختصر اور آسان الفاظ میں بنی اسرائیل کے افراد جو یہودیت پر یقین رکھتے ہیں اور تورات کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، وہ یہودی ہیں۔ ان کا اعتقاد ہے کہ ان پر جو مشکلات آتی ہیں وہ خدا کی جانب سے امتحان ہے، اور یہ کہ مذہب کی بنیاد پر کوئی ریاستی یا سیاسی ایجنڈا اختیار کرنا تورات کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اسی لیے وہ یروشلم پر قبضہ یا اسرائیل کے زبردستی قیام کے بھی مخالف ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تورات کی تعلیمات کے مطابق ان کے مسیحا کے آنے اور میسنک ایرا کے آغاز سے قبل یہودیوں کے لیے اپنی الگ ریاست اسرائیل کا قیام ان کی اصل مذہبی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اسی لیے خود یہودیوں میں زیونزم کے خلاف بھی کچھ تحاریک چل رہی ہیں، جیسا کہ نیٹورائی کالٹا۔ لفظ زیونزم پہلی مرتبہ 1890 میں نتن برن بام نام کے یہودی نے ایجاد کیا۔ اس کے بعد 1896 میں تھیوڈر ہیرزل نامی ایک شخص جو نسل سے تو یہودی تھا لیکن سیکولر یعنی لا دین تھا، اس نے نظریے پر باقاعدہ عملی کام کا آغاز کیا۔ اوائل میں اسے کوئی خاطر خواہ پذیرائی نہیں ملی۔ اس کے بعد اس نے پہلے یورپ کے یہودیوں پر مظالم اور پھر مبینہ ہالوکاسٹ کو اپنی تحریک کی بنیاد بنایا۔ ہالوکاسٹ ایک حقیقت ہے یا افسانہ، اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ مغربی دنیا ویسے تو لاکھوں برس قبل پیش آنے والے واقعات کی تحقیقات فخر سے کرتی ہے، لیکن ہالوکاسٹ کے بارے میں تحقیق کرنا تو دور کی بات ہے، اس بارے میں بات کرنا بھی منع ہے۔ اور اس بارے میں تحقیق کرنے کی بات کرنے کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ یہ بات کرنے والا ہالوکاسٹ سے انکار کر رہا ہے، اور ان ممالک میں ایسا کرنے کی سخت سزا کے قوانین موجود ہیں۔ یہاں آ کر ان ممالک کا آزادی رائے کا فلسفہ فوت ہو جاتا ہے۔ خیر، اس کے بعد انہوں نے یہودیوں کے جذبات کو بھڑکانے کے لیے ان کی عبرانی کتب میں موجود نظریے دا ریٹرن ٹو زیون کو بنیاد بنا لیا۔ اسے اتنی کامیابی ملی کہ اگلے ہی برس یعنی 1897 میں بہت سے انتہا پسند یہودی اس کے ساتھ مل گئے اور انہوں نے باقاعدہ زیونسٹ یعنی صہیونیت تحریک کا آغاز کر دیا۔ صہیونیت کی بنیاد یہودی مذہب کی بجائے اس بات پر ہے کہ تمام دنیا نے اس پر بے شمار ظلم کیے ہیں، اور اب ان کا حق ہے کہ وہ تمام دنیا سے اپنے اوپر کیے جانے والے مبینہ مظالم کا بدلہ لیں۔ اس کے لیے تورات کی تعلیمات کے برخلاف ان کا نظریہ ہے کہ اپنی ریاست دا گریٹر اسرائیل کے قیام کے لیے کسی بھی علاقے پر زبردستی قبضہ اور قتل و غارت کرنا ان کا حق ہے، کیونکہ وہ تمام مذاہب اور تمام نسلوں سے اعلیٰ اور افضل ہیں۔ اس انتہا پسند ریاستی ایجنڈے کے بہت سے اتحادی ہیں، جن میں کرسچن عیسائی بھی شامل ہیں۔ انہیں کرسچن زیونسٹ کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ بظاہر تو عیسائی ہیں، لیکن اسرائیل صہیونیت کی حمایت میں یہ لوگ یہودیوں سے بھی آگے ہیں۔
مختصر یہ کہ خلافت عثمانیہ کے بعد فلسطین کا علاقہ بشمول یروشلم برطانیہ کے تسلط میں چلا گیا۔ 1896 سے 1948 کے دوران ہزاروں لاکھوں یہودیوں نے صہیونی تحریک کے زیر اثر تمام دنیا سے اس علاقے کا رخ کیا، جس کے بعد ان نو آباد کار یہودیوں اور وہاں کے باسی مسلمانوں فلسطینیوں میں اختلافات اور لڑائی بڑھتی گئی۔ بالآخر اقوام متحدہ نے 1947 میں فلسطین اور اسرائیل کی تقسیم کا امن منصوبہ پیش کیا، جس میں یروشلم کو ایک خاص اہمیت دی گئی اور کہا گیا کہ اس شہر کا کنٹرول اقوام متحدہ کے پاس ہوگا، کیونکہ اس شہر کی اہمیت تینوں بڑے مذاہب اسلام، یہودیت اور عیسائی کے لیے بہت زیادہ ہے۔ لیکن اگلے ہی برس 1948 میں عرب اسرائیل جنگ کے بعد صہیونی طاقتوں نے اس شہر کے مغربی علاقے پر قبضہ کر کے اسے اسرائیل کا حصہ قرار دے دیا۔ بعد ازاں 1967 میں اس مقدس شہر کے مشرقی حصے پر بھی شام، مصر اور اردن کو شکست دینے کے بعد صہیونی طاقتوں کا قبضہ ہو گیا۔ 1980 میں اسرائیل میں قانون یروشلم پاس کیا گیا، جس کے مطابق تمام یروشلم کو اسرائیل کی ملکیت اور دارالحکومت قرار دے دیا گیا۔ اس کے جواب میں اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے اسی برس اس قانون کو کالعدم قرار دے دیا بذریعہ قرارداد نمبر 478۔ امریکہ کے علاوہ دنیا کا کوئی ملک مکمل یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم نہیں کرتا۔ روس کا کہنا ہے کہ مغربی یروشلم اسرائیل کا، جبکہ مشرقی یروشلم مستقبل میں فلسطین کا دارالحکومت ہوگا۔ مشرقی یروشلم میں تقریباً 4 لاکھ سے زیادہ فلسطینی مسلمان صدیوں سے بستے ہیں۔ غاصبانہ قبضے کے بعد اسرائیل نے اس شہر کو اپنا حصہ تو قرار دے دیا ہے، لیکن کئی نسلوں سے آباد ان فلسطینیوں کو اسرائیل کا شہری تسلیم کرنے سے انکاری ہے۔ یہ لوگ سفر کے لیے اردن کا عارضی پاسپورٹ استعمال کرتے ہیں، یعنی در حقیقت یہ مظلوم لوگ اس وقت کسی بھی ملک کے مکمل شہری نہیں ہیں۔ تمام اسلامی دنیا کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اصل دشمن اور اس کے ارادوں کو مکمل طور پر پہچانیں اور مل کر اس کے خلاف مشترکہ لائحہ عمل اختیار کریں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ ملتے ہیں کائی میڈیا کی ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔